السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کور کریں گے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور نوح انسانی کی ابتدا کا یہ قصہ 7 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا اور فرشتوں کو اس کی خبر دی کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت جاننے کے خواہش مند تھے۔ اس لیے انہوں نے عرض کی کہ کیا تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو برائیاں کرے، خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرنا تھا اور نہ ہی بنی آدم کے مقام و مرتبہ کا انکار مقصود تھا، اور نہ ہی انسانوں سے انہیں حسد تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے زمین پر جن آباد تھے، اور انہوں نے قتل و غارت گری کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج کر ان کو سمندر کے دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اسی تجربے کے پیش نظر فرشتوں نے یہ کہا تھا، اور پھر کہا کہ ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی مجھے ان کی تخلیق کی وہ حکمت معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی میں ان میں نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ فرشتے حضرت آدم کی تخلیق سے ہی آپس میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے زیادہ خدا کو عزیز نہیں ہوگا، اور ہم جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دن رات رہتے ہیں تو ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ نے فرشتوں پر برتری کے لیے حضرت آدم کو علم سکھایا، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی علم الاسما سکھایا۔ یہ سب سے پہلا علم ہے جن سے ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے چیزوں اور رشتوں کے نام سیکھتا ہے، امی ابو وغیرہ۔ نام رکھنے سے انسان کو شارٹ کٹ مل گیا۔ چیزوں کو ٹیگ کرنے کا علم وہ ہے جس کی بنا پر ہمیں فرشتوں پر فضیلت دی گئی۔ فرشتے علم نہیں سیکھ سکتے، ان کے لیے حد مقرر ہے، لیکن انسان کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس طرح سے فرشتوں کا امتحان لیا گیا، جو سمجھتے تھے کہ اس انسان سے ہمارا علم زیادہ ہے، لیکن وہ تو ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ سب فرشتے جھک گئے، کسی نے کوئی عذر یا بحث نہیں کی، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ ابلیس کے معنی ہے انتہائی مایوس۔ ابلیس اصل میں ایک جن تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ اسے تکبر تھا اپنی بڑائی کا کہ میں آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے وہ رائندہ درگاہ ہو گیا۔ جب اسے جنت سے نکالا گیا تو اس نے بہت واویلا کیا اور اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی اور کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں تو انہیں نہیں بہکا سکے گا۔ پھر حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، آدم کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے۔ ایک دن حضرت آدم سوئے، نیند نے ان پہ غلبہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم کے پہلو یعنی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم جب جاگے یا بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ حضرت حوا اتنی حسین و جمیل تھیں، کہتے ہیں کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی تو اس میں سے 90 حصے حسن حضرت حوا کو اور باقی 10 حصے باقی عالم کو عطا فرمایا گیا۔ حضرت آدم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا عقد نکاح عرش پر فرشتوں کے روبرو باندھا۔
یہ پہلا رشتہ میاں بیوی کا تھا جو عرش پر اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم و حوا، تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ پیو، مگر دیکھو فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، ابو مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت تھا، مجاہد رحمۃ اللہ کی رائے میں وہ انجیر کا درخت تھا، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی، واللہ اعلم۔ اس درخت کے پاس نہ جانے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، صرف آزمائش تھی، یا پھر دونوں کو امتحان کی غرض سے چنا گیا تھا۔ انسان کو یہ ذہن نشین کرانا تھا کہ تمہارا اصل مقام یا تمہارے لائق جگہ جو ہے وہ جنت ہی ہے۔ لیکن اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور راندہ ہو گیا اور جنت سے نکالا گیا تو ہر وقت کینے اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا تھا اور ہمیشہ اسی تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی طرح آدم کو بھی بہشت سے نکلوا دے۔ پہلے تو مور سے اس نے دوستی کی کہ کسی طرح یہ اپنے بازو پر بٹھا کے مجھے بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور کے انکار کرنے پر سانپ کو اپنے مکر و فریب سے راضی کر لیا۔ سانپ شیطان کو اپنے منہ میں لے کر جنت میں لے گیا۔ پھر ابلیس حضرت آدم و حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ وہ ابلیس کو پہچان نہ سکے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور چال چل رہا ہے۔ انہوں نے ابلیس سے رونے کی وجہ پوچھی تو ابلیس نے کہا کہ مجھے تمہارے حال پہ رونا آ رہا ہے، تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے، یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور تم موت کا ذائقہ چکھو گے۔ لیکن اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تمہیں ایک درخت بتاتا ہوں، تم اگر اس کا پھل یا میوہ کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ حضرت آدم کے پوچھنے پہ اس نے کہا کہ وہی درخت جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت آدم نے یہ بات نہیں مانی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہیں کروں گا۔ شیطان نے قسم کھا کے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم اس کی باتوں میں نہیں آئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ شیطان نے حضرت حوا کے پاس آ کر حضرت عرض کے کہا، ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سامنے شیطان کے کہنے پر گواہی دے دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے عرض کی کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے، وہ بھی تو اس شخص یعنی ابلیس کی گواہی دے رہا ہے۔ میں اس درخت کا پھل کھاتی ہوں تاکہ ہم زندہ رہیں، ہم دونوں عمر بھر بہشت کی نعمتیں کھائیں۔ اس طرح شیطان نے انہیں بہکا کر جنت سے ہی نکلوا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی، اپنے قصور کا احساس ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ سے اپنی خطا معاف کرائیں، توبہ کریں، لیکن انہیں وہ الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ بہت پشیمان تھے، بہت روتے تھے، تو اللہ کو ان پہ رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ الفاظ سکھا دیے۔ حضرت آدم نے وہ الفاظ سیکھ کر، وہ کلمات سیکھ کر اللہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معافی اس قصور پہ دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہو، آئندہ کے لیے وہ غلطی یا گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ اللہ سے مایوسی اور نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ صرف قبول ہی نہیں کی بلکہ انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتا کر جائیں۔ یہاں جنت سے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جنت ان کی اصل جائے قیام نہیں تھی، وہاں سے نکلنے کا حکم سزا کے طور پہ نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے ان کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا۔ اصل تجویز تو ان کو زمین ہی پر اتارنے کی تھی اور انہیں کہا گیا کہ جو لوگ میری ہدایت پہ چلیں گے ان کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہوگا، اور جو ہدایت کا راستہ نہیں اختیار کریں گے ان کی سزا جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔